أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین تمام تر انسانیت کو عطا کیا اس کا نام دین اسلام تھا. اگرچہ اس کے مختلف نام رکھے گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانیت کو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے. وہ کیا ہے؟ دین فطرت، یعنی نیچرل جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کی اپنی قدرتی ضروریات ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتلایا جس کو دین کہا جاتا ہے. شاید آپ میں سے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی سر پر عمامہ باندھ لے، چہرے پر داڑھی رکھ لے، نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ٹوپی یا کرتا پاجامہ پہنتا ہوں، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. ان میں دین نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں دین میں ہیں. ان میں دین نہیں ہے، یہ چیزیں دین میں ہیں. یہ فرق سمجھ آیا؟ یہ چیزیں دین میں ہیں. دین فطرت ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم. اللہ نے اس کو دین قیم بتایا ہے، یعنی قائم رہنے والا دین. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے تمام تر مذاہب میں دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین اسلام ہی دین ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نماز یہ دین نہیں ہے، یہ دین میں ہے. نماز میں دین نہیں ہے، نماز خود دین میں ہے. روزہ، نماز، تلاوت، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب دین میں ہے، ان میں دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دین گویا کہ وہ معاشرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. دین تین چیزوں کو سمجھا: اسلامی معاشرہ یعنی اسلامی رہن سہن، اور
اسلامی معیشت یعنی اسلامک اکنومی، معیشت بازار، کاروبار، دکانیں، خرید و فروخت اسلام کے قانون کے مطابق۔ کیا ہم اس کو دین سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ معاشرہ رہنے سہنے کا انداز، زندگی کے گزارنے کا انداز، کیسا لباس پہننا ہے، کیسی شکل بنانی ہے، کیسے سونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے خوشی ہے، کیسے غم ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے، اور اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت اور اسلامی سیاست۔ یہ لفظ سیاست میں نے سب سے بعد میں بتایا ہے، لیکن یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اسلامی سیاست سب سے پہلے آتا ہے۔ اگر سیاست نہیں تو اس جگہ اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں اسلام کے قانون کو لاگو اور جاری نہیں کر سکتے۔ اور لوگ کہتے ہیں سیاست کا مولویت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس سیاست کا تعلق نہیں جو آج کے چور لوگ کرتے ہیں، جو آج کے منافق کرتے ہیں، جو آج کے دوغلے کرتے ہیں، جو آج کے فراڈ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اسلامی سیاست، ہم اس پر بھی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی بات کرتے ہیں اسلامی معاشرت پر۔ اور معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ دو لوگوں کے ملن کے ساتھ بنتا ہے۔ معاشرہ یعنی رہنے سہنے کی زندگی کے طور طریقے، اور معاشرے کا وجود کہاں سے ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے ملنے سے معاشرے کا وجود ہوتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت ملتے ہیں، اس کے بعد اولاد وجود میں آتی ہے، تو ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر اور بیوی کا رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد باپ، بیٹے اور بیٹیاں اور ماں کا رشتہ بنتا ہے نا؟ اس کے بعد پھر رشتے آگے چلتے ہیں، اور یہ جو ایک فیملی تھی، اب اس کے بعد جو ایک فرد واحد تھا، ایک شخص تھا، اب یہ فیملی میں چینج ہو گیا سسٹم۔ اس کے بعد پھر اس کا خاندان ہوگا، اس کے بعد برادری ہوگی، قبیلہ ہوگا، اس کے بعد بستی ہوگی، دیہات ہوگا، اور اس کے بعد پھر کچھ بڑا شہر ہوگا، پھر اور بڑا شہر ہوگا، پھر وہ صوبہ ہوگا، اور پھر وہ صوبہ جو اسٹیٹس ہے، پھر اس کے بعد وہ ملک بنیں گے، اور ملکوں کے بعد پھر ایک دنیا بنے گی۔ تو گویا کہ معاشرتی نظام جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا دین اسلام دین فطرت ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ کے نزدیک دین قیم اسلام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اب اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں، اسلامی بنیادوں کی بات کریں، تو کیا یہ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، لیکن اس کو ہماری بیوقوفی اور ہمارے پاگل پن اور ہمارے دکھلاوے اور ہماری جھوٹی عزتیں، اس نے سب کو پامال کر دیا۔ انسان کی 3 بیسک ریکوائرمنٹ ہیں، یاد رکھیں، اس کی 3 بنیادی ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت اس کی کھانا ہے، اگر یہ کھانا اس کو نہیں ملا یہ بھوک سے مر جائے گا، یاد رکھیں میری بات کو۔ اور جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے۔ اگر حلال سے اس کا پیٹ بھر جائے گا تو یہ کبھی بھی قیامت تک حرام نہیں کھائے گا۔ آپ نے چٹنی سے روٹی کھائی اور یہاں تک کھا لی کہ اب گنجائش نہیں ہے، دوسرا آدمی آپ کے سامنے مرغا رکھتا ہے کہ آپ کھائیں، آپ نہیں کھا سکیں گے، اور اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو وومٹ ہو جائے گی، آپ کو الٹی ہو جائے گی۔ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر یہ حلال طریقے پر نہیں ملی تو اس کو حرام سے پورا کرے گا، پھر یہ روٹی چرائے گا،
لازمی بات ہے چرائے گا۔ دوسری بیسک ریکوائرمنٹ ہے نیند، سونا۔ اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں یہ شخص چلتے چلتے گر جائے گا۔ اگزامپل لیں، جیسے آپ کا موبائل ہے، جب اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، آپ لاکھ کوشش کریں وہ سوئچ آن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ آپ جتنا مرضی چاہیں اس کو چلائیں، سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اسکرین پر آپ کو کچھ روشنی نظر آ جائے۔ انسان ایک رات جاگ سکتا ہے، 2 رات جاگ سکتا ہے، تیسری رات میں آپ چاہیں کہ وہ جاگ جائے، سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ جاگ سکتا ہے۔ وہ اتنی نیند، اتنی چارجنگ ضرور لے گا جس سے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک تیسری بیسک ریکوائرمنٹ ہے نفسانی خواہش، یعنی مرد کی عورت ضرورت ہے اور عورت کی مرد ضرورت ہے۔ سیکشول ریکوائرمنٹس، جنسی خواہشات، یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اگر اس کو حلال طریقے پر پورا کرنے کے لیے نہیں ملتی ہے تو یہ ان کو حرام طریقے پر 101% پورا کرے گا۔ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، جن لوگوں کے پاس فیسلٹیز ہیں، وہ طوائف خانوں کا رخ کریں گے، وہ بازاروں عورتوں کی طرف رخ کریں گے۔ اور جن نوجوانوں کی جیب میں اور جن نوجوانوں کے پاس اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ موبائل اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بیسک ریکوائرمنٹ پر بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ غسل خانوں میں اور تنہائیوں میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ ایسی خطرناک ضرورت ہے، یہ ایسی منہ زور ضرورت ہے کہ انسان اس میں سے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا شکار لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے فرمایا ہمارے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے، اتنی یعنی بیسک ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پیسے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو، روزہ تمہارے نفس کو توڑ دے گا۔ وہ جو جوش ہے جوانی کا، وہ جو طاقت کے امنگیں ہیں، وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا اگر ضرورت ہے، تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم کر سکتے ہو تو فوری طور پر نکاح کر لو، اور نہیں ہے تو روزے رکھو۔ روزے تمہاری اس خواہشات کو توڑ دیں گے۔ بھئی جب گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی کیسے؟ وہ نوجوان جو نیکی اور تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے ایک نقصان ہوتا ہے، اور جو نیکی اور تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ان کو 2 نقصان ہوتے ہیں، لیکن نقصان سے کوئی خالی نہیں ہے۔ میں یہ معاشرے کی بیسک ریکوائرمنٹ پر بات کر رہا ہوں۔ سمجھانا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کو جو ماں باپ ہیں، ان نوجوانوں کو، اگر کسی آدمی کی جائز طریقے سے یہ ضرورت، نکاح کی جو ضرورت ہے، عورت کی جو ضرورت ہے پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ گناہ ہاتھوں سے بھی کرے گا، یہ طوائف خانوں میں بھی جائے گا، اور کچھ نہ کچھ اگر اس نے نہیں کیا، یعنی یہ نیکی، تقوی اور طہارت پر زندگی گزار رہا ہے تو یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا۔ دس از اے فیکٹ، وی کین ناٹ ڈینائی اینی آف کاسٹ، سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ لازمی طور پر یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا۔ میرے ایک دوست تھے، میں ان کے پاس گیا ملاقات کے لیے، حالانکہ وہ بڑے نیک طبیعت آدمی تھے۔ میں نے ان سے معلوم کیا آپ خیریت سے ہیں؟ حافظ ہیں ماشاءاللہ، قاری ہیں، اچھے نیک طبیعت آدمی۔ کہنے لگے مولوی ویس کیا بتاؤں، بہت پریشانی ہوتی ہے، نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور گھر والوں نے اتنا تماشا کیا ہوا ہے،
کہ میں اپنی بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہا. اور یہ گناہ کے خیالات، گناہ کے تصورات، گناہ کی پلاننگ جو میرے ذہن میں چلتی ہے، عالم یہ ہے کہ میں اس وقت نماز میں بھی اس سے باہر نہیں آ پاتا ہوں. 4 سے 5 یا 6 جمعے پہلے ایک نوجوان، ماشاءاللہ اس کے چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، سنت کے مطابق لباس، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، وہ آ کر مجھے کہتا ہے مولانا نماز پڑھتا ہوں، یہ خیالات پریشان کرتے ہیں. معلوم کیا نکاح ہوا؟ نکاح نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہمارے ماں باپ پر. کاش اللہ تعالیٰ انہیں یہ عقل سلیم دے دیتا، کاش ان کے دلوں کے وہ تار بچ جاتے، کاش وہ اپنی اس جوان اولاد کو جو تنہائیوں میں گناہ کرتی ہے اس کے احساس کو سمجھ پاتے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی بچیاں غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نکاح کو اور زیادہ مشکل کریں؟ جاؤ جو مرضی تماشے تمہیں کرنے ہیں، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا تمہاری نسلیں پاکیزہ نہیں رہ پائیں گی. اور جس نسل کے اندر زنا کے جراثیم بڑھ جاتے ہیں اس میں بزدل تو پیدا ہو سکتے ہیں، بہادر اور غیور مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے. کتنی مسلم بچیاں ہیں آج جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلق میں آ چکی ہیں. گاؤں اور دیہات کے لوگوں میں تو شاید کچھ شرم و حیا باقی ہو، لیکن جو میٹرو سٹیز ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں یہ دیوار ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی بیسک ریکوائرمنٹ کو ختم کر دیں گے. اللہ کی قسم سوال نہیں ہوتا کہ وہ بیسک ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان موبائلز نے، اس ٹی وی اور انٹرنیٹ نے آپ کے بچوں کو 8 سے 10 سال میں بالغ کر دیا ہے. آپ کے بچے کے اندر وہ امنگیں تڑپنے لگی ہیں، وہ تلاطم کا وہ جو سمندر ہے نا وہ انگڑائیاں لینے لگا ہے، اور آپ ابھی بھی خواب خرگوش میں اور خواب غفلت میں بڑے ہوئے ہیں. اور میں اور آپ، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں اور آپ، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم سب کے گھر آج زنا کے اڈے بن چکے ہیں. شریف گھروں کی بچیاں موبائل اور انٹرنیٹ پر اور فون کے ذریعے اور باہری نوجوانوں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. اور اگر باہر کے نوجوان نہیں ہیں تو گھروں میں رہنے والے چچا زاد، پھوپھا زاد، خالہ زاد اور مامو زاد بھائیوں کے ساتھ وہ ملوث ہو چکی ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 98% ایسا ہے. اور اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے گا کہ جس نوجوان کی 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 28 سال زندگی ہو چکی ہے، کیا اس نے کسی کے ساتھ اپنے جسم کو ٹکرایا ہے کہ نہیں ٹکرایا ہے؟ بڑے بڑے امامے باندھنے والے اور بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والوں کے دامن داغدار نکلیں گے، خدا کی قسم. یہ میرا درد ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. اور مہنگے کیجئے نکاح، اور مہنگے کیجئے نکاح، تاکہ آپ کی اولادیں برباد ہو جائیں، تاکہ آپ کی بچیاں غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائیں، اور پھر آرڈیننس لا کر قانون بنایا جائے. اور ہمارے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرے کی بچی کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا تو اس نے بڑا اچھا کام کر لیا. بیوقوفی کر رہے ہیں آپ کے بچے کی جو نسل چلنی ہے، آپ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. عاشقی میں شادیاں ہو رہی ہیں، آپ کی بچیاں غیروں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں. خدا کی قسم آپ کیا سوچتے ہیں؟ باہر کی زندگی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یاد کیجئے اگر آپ نہیں سوچ رہے ہیں اپنی جوانی کے ان ایام کو، جب آپ نے 18 اور 15 سال کے بعد اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، کہ آپ کے دل میں کس طرح کے جذبات آتے تھے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں اس مسجد ہی میں نہیں، اس مسجد کے اطراف میں بھی
باپ بھی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، اس کا بیٹا بھی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، اس کی ماں بھی مجھ سے مشورہ کرتی ہے۔ میں سب کے احساسات کو جانتا ہوں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم میں ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہوں، میں روایتی مولوی نہیں، میں پیسوں والا مولوی نہیں۔ یہ میں تقریر نہیں کرنے کے لیے بیٹھتا یہاں۔ میرے درد کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ گناہ میں ملوث نہ بھی ہوا نا، خدا کی قسم وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا۔ کتنی بچیاں ہیں آج وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کے خیالات آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں جب نوجوان بیٹھتا ہے تو فوری طور پر شیطان آتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے، اللہ کے خاص بندوں نے، بزرگوں نے فرمایا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جن کو نکاح کی استطاعت ہے نکاح کریں، جن کے پاس نکاح کا انتظام نہیں ہے وہ روزے رکھیں، تنہائی میں بیٹھنے سے بچیں، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائیں۔ کم سے کم 2 نقصان سے 1 نقصان کی طرف تو آئیں گے۔ اور جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور خدا کی قسم آپ کی انگلیاں آٹومیٹک ایسی ویب سائٹس کو کلک کرتی ہیں جن کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھ سے مت پوچھئے گا، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نکاح کو اس قدر آسان بنایا، اس قدر آسان بنایا کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کتنا آسان بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا نکاح کو کہ ہر آدمی نکاح کر سکتا تھا، اور ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ آج نوجوان کو نکاح کرنے کے لیے ہزاروں جھمیلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ مہندی کی رسم، یہ فلاں کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ تنگنی کی رسم، یہ باجو کی رسم، یہ گاجو کی رسم، اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے میں 200 روپے میں کہیں جا کر زنا کر سکتا ہوں۔ 100 روپے میں آدمی زنا کر سکتا ہے، لیکن 100 روپے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے، اور ہم اس کو مشکل بنا رہے ہیں، اور زیادہ تر کہہ رہے ہیں، اور مشکل تر مشکل بنا رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست صحابی ہیں، ایسے زبردست صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت لازمی کر دی ہے۔ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور نکاح ہو جانے کے کئی دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے پر یہ جو عطر لگا ہوا ہے یہ کیسا لگا ہوا ہے؟ وہ جا رہے تھے، جلدی تھی ان کو جانے کی۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عطر جو لگا ہوا ہے، جو رنگ پیلا پیلا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے جو ہے نکاح کر لیا ہے، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی لہذا میں جا رہا ہوں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کام سے فارغ ہونے کے بعد چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، دوستوں میں گپے لڑاتے ہیں، وہ بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی ہو سکتا تھا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کائنات میں کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا ہے، اور آپ اس وقت مدینے میں موجود ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اولی ولو بشاتن، ارے ولیمہ تو کر لیتے، چاہے ایک بکری کا ہی ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے. عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نکاح کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کیا ہے, آپ کو دعوت نہیں دی ہے. آج کے زمانے میں مجھے بتائیں کسی کا کسی اللہ والے سے, کسی بزرگ سے, کسی نیک عالم سے کوئی تعلق ہے, وہ ہر قیمت پر یہ چاہتا ہے کہ میرا نکاح فلاں پڑھائیں اور میرا نکاح فلاں کے ذریعے ہو اور فلاں میرے نکاح میں شرکت ضرور کرے, چاہے کچھ بھی کرنا کرے, اس کو کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک بھی نہیں دی اور اپنا نکاح کر لیا. اس طرح سادگی سے بتائیے میرے اور آپ کے لیے ہو سکتا تھا؟ کیسی سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولی ولو بشات, ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری ہو. اور نکاح کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان سی چیز بتا دے رہا ہوں. ایک مرد اور ایک عورت دونوں بیٹھ جائیں اور دو لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں اور عورت یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس شخص کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دیا, کم سے کم 3 تولہ چاندی ہونی چاہیے. 3 تولہ چاندی کتنے کی ہوتی ہے؟ 600 روپے اگر ہے, 500 روپے تو 1500 روپے کی ہو جائے گی نا, نہیں 1500 روپے کی ہو جائے گی. اور وہ آدمی یہ کہے کہ میں نے تجھے اس کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا, نکاح ہو گیا. مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں, مجھے بھی بلانے کی ضرورت نہیں, میں پیسوں کے لیے تو نکاح کے لیے جاتا نہیں. اور خطبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, خطبے کا پڑھنا سنت ہے, ایجاب و قبول اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح, کہ یہ جو نکاح ان کا اعلان کرو, وجعلوه فی المساجد, اور مسجدوں میں نکاح کو عام کرو. مسجدوں میں نکاح پڑھنا اس کو اپنے اوپر لازم کرو. اور یہ ٹھیک اسی طرح ہو کہ ایک آدمی آیا نکاح کے لیے, یہاں بیٹھا کہ میرا نکاح ہونا ہے, ٹھیک ہے جی آپ نے اعلان کر دیا نماز کے بعد فلاں شخص کا نکاح ہونا ہے, اس کا نکاح ہوا, وہ اپنے گھر چلا گیا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ویسے اپنے گھر چلے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آسان فرمایا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ آیا. ایک عورت نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میرا اس عورت سے آپ نکاح کرا دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کرا دیں گے, کیوں نہیں کرائیں گے, تمہارے پاس کچھ موجود ہے سونے کی چیز؟ کہا میرے پاس تو سونے کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر چاندی کی کوئی چیز ہوگی؟ فرمایا وہ بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے پوچھا پھر لوہے کی کوئی چیز ہوگی جو مہر میں تم دے سکو؟ کہا وہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جا یار اپنے گھر جا کر کے دیکھ کر آ جا, تلاش کر کے آ جا. وہ صحابی گئے اٹھ کر, قرضے گھر پہ کچھ تھا ہی نہیں, تو آگے واپس. آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو فرمایا بھائی نکاح کس چیز پر کرے گا, تو مہر میں کیا دے گا؟ یہاں تو لوگ بھی مہر بھی نکل جاتے ہیں لوگ بیویوں کا. آپ نے پوچھا بھائی مہر میں کیا دے گا؟ وہ صحابی بڑا سیدھا سادہ, بڑا بھولا بھالا, ہماری طرح فراڈی نہیں, جو دین میں تو بڑے بھولے بھالے ہیں. وہ نماز بھی نہیں آتی. یہاں بیٹھے لوگوں کو پوچھو 70 سال ہو گئے, پوری نماز اگر ترجمے سے سناؤ تو شاید ہی کوئی سنا سکے, اللہ رحم فرمائے. آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک لنگی ہے جو میں نے باندھ رکھی ہے, اس کو آپ میرے اس کے مہر میں باندھ دو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے جب لنگی اسے دے دے گا تو تیرے پاس کیا رہ جائے گا؟ جب لنگی اسے دے دے گا تو تیرے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ بیچارہ غریب سا آدمی, اس نے سوچا بھائی اپنا تو نکاح ہو نہیں سکتا ہے, اپنے تو روزے جو ہے رکھ کے کام چلانا پڑے گا. وہ بیچارہ اٹھا, کہنے لگے چلو جی ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے تو چلتے ہیں. وہ بیچارہ چلنے لگا, وہ وہاں پہنچا. آپ علیہ السلام نے ان کو آواز دی, فرمایا سنو سنو سنو, ادھر آؤ, تمہیں قرآن کریم کی کچھ آیات یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے فلاں صورت یاد ہے, فلاں آیت یاد ہے, فلاں صورت یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری بیوی کا مہر یہ صورتیں اور یہ آیتیں باندھ دی, جا تو یہ اس کو سکھا دینا اور تیرا مہر ادا ہو جائے گا, اور وہ عورت آج سے تیرے نکاح میں ہے. بتائیں اس میں کوئی حل بیل ہے؟ زنا کرنے کے لیے تو پھر بھی آدمی کو مشقت اٹھانی پڑے گی, وہاں جائے گا کوئی دیکھ نہ لے, عزت نہ خراب ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. آپ نے اس طرح نکاح فرمایا, اس سے زیادہ اور کیا آسان ہو سکتا ہے؟ ہم ولیمے کے نام پر, ولیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. اپنی ایک بیوی کا ولیمہ پتہ ہے کس طرح کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ ولیمہ اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرا کوئی غریب کوئی آدمی آ ہی نہ سکے. آقا نے فرمایا جس ولیمے میں کوئی غریب آدمی شریک نہیں ہوتا وہ ولیمہ مردود ہے.
ہمارے تو لسٹ بنائی جاتی ہے، بھائی جس نے ہمیں دعوت دی تھی نا اسی کو دعوت دیں گے، ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بس بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کا نکاح کیا ایک بیوی سے. اس کے بعد ولیمہ پتہ ہے کیا تھا؟ ولیمہ کیا تھا؟ بعض صحابہ کے ولیمے تو ایک مٹھی کھجور سے بھی ہوئے ہیں. ایک مٹھی کھجور تھی، یہ میرا ولیمہ ہے، کھاؤ اپنے گھر جاؤ. ایک صحابیہ، ایک ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ہیں، آپ نے ان کا ولیمہ 1 کلو 575 گرام جو کے ساتھ ان کا ولیمہ فرمایا ہے. کتنا؟ 1 کلو 575 گرام. کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو بھی نہیں ہے. صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے اس جو کے ساتھ آپ نے اپنی بیوی کا نکاح کرنے کے بعد آپ نے خود اپنا ولیمہ اس طرح کیا ہے. اب مجھے بتاؤ نکاح آسان ہے یا مشکل ہے؟ جب تک نکاح کو آسان نہیں بناؤ گے خدا کی قسم تمہاری اولادیں اور نسلیں برباد ہوتی رہیں گی. اور بھول جائیے یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ صرف ایک بات کہیں گے، پھر کہتا ہوں، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. لوگ یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلا گیا چلو ٹھیک ہے. کوئی اچھا آدمی ہوگا تو کوئی پڑھ کے اٹھا کر کے سوال ایصال ثواب کر دے گا، ورنہ تو کسی کو ضرورت ہوتی نہیں ہے. لوگ ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے دین فطرت دین اسلام ہے، اسی لیے فطرت کے اس تقاضے کو شریعت کے مطابق پورا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ پتہ ہے کس طرح فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے دسترخوان بچھاؤ اور میرے پاس یہ چیزیں کھجوریں ستو وغیرہ پنیر وغیرہ تھا جو کچھ تھا. آپ نے فرمایا جس کے پاس جو بھی ہے وہ سب لے کر کے آ جاؤ، اور سارے صحابہ لے کر کے آئے. آپ نے ایک برتن میں ڈال کے اس کا ملیدہ بنا دیا اور فرمایا یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، کھاؤ اور مزے لو. بتاؤ اس سے زیادہ کچھ آسان ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمجھ آئی کسی کو؟ سمجھ آئی نہیں؟ شاید نوجوانوں کو سمجھ آ گئی ہو گئے یہ مولوی صاحب اچھا ہے، ہمارا نکاح تو کم سے کم اس نے آسان کر دیا. لیکن بوڑھے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی. کیوں؟ بیویوں کے غلام بن چکے ہیں. بیویوں کے، میری بات بری تو لگے گی، بیویوں کے غلام بن چکے ہیں لوگ. ارے جتنی بیویوں کی بات مانتے ہو اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو نا تو ولایت کاملہ مل جائے گی. لوگ تمہاری جوتیاں اٹھانے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ کرے یہ ہمارے باپ دادوں کو، یہ ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے.